إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہے۔ ہم سب اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنی مشکلوں میں اپنی مصیبتوں میں صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی آگے سر جھکاتے ہیں اور اسی کی آگے فریاد رسی کرتے ہیں۔ بے شک وہی فریادوں کا سننے والا ہے۔ اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری جتنی زندگی باقی بچی ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم اللہ کی تابعداری کرتے رہیں گے، فرما برداری کرتے رہیں گے اور اسی کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ بے شک وہ اعلیٰ ہے، برتر ہے، تمام مخلوق کا پالنے والا ہے، اس کا پالن ہار ہے۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج مطہرات پر اور تمام مومنین پر جنہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کیا اور اس کو ہر دوسرے آدمی تک پہنچایا جتنی کہ اس کے اندر استطاعت تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ انسان جو ہے یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سے افضل ہے، اشرف ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے تو باقی مخلوقات سے اس کو برتر بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ اور دوسری مہربانی یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایسے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے جس کا وعدہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں کی گیا۔ صرف جن و انس ایسی مخلوق ہیں جس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کر کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کو آگے رکھے، اپنے دل کی منشا کو پیچھے رکھے، تو یہی اس کا مقصد ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو یہ جو 60 سالہ زندگی ہے، یہ جو 70 سالہ زندگی ہے، جب اس کی موت واقع ہو جائے گی تو اس کو انعام کے طور پر ایک ایسی نعمت جنت کی صورت کے اندر دی جائے گی جس کے اندر بے شمار نعمتیں ہوں گی، تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو انسان وہاں چاہے گا اس کو وہاں پہ ملے گا، جو اس کے دل چاہ رہا ہوگا وہ چیز اس کو ملے گی۔ خدمت گزار ہوں گے، نیک بیویاں ہوں گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور بھی بہت سی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی یہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ان کے اندر نافرمانی کی رفش نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے بدلے میں، اس بندگی کے بدلے میں انہیں ان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا، لیکن صرف انسان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انسان تجھے ہم نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، ماننے نہ ماننے کی طاقت دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے رضا الہی پر خوش ہوتا ہے
یا اپنی من چاہی کرتا ہے، کہ اپنے رب کی احکامات کو مقدم رکھتا ہے یا اپنے دنیاوی کام کو مقدم رکھتا ہے، یہ تجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر انسان اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فوقیت دے تو یقیناً اللہ فرماتے ہیں یہ جو تھوڑا عرصے کی زندگی ہم نے دی ہے، اس کے بدلے تمہیں ایسی زندگی ملے گی جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہوگی، اور اس میں انعام کے طور پر آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس بندوں پر، کہ اس انسانیت پر، کہ اس کو جنت کا جو ہے وہ تحفہ دیا جائے گا اگر انسان کیا کرے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ اور پھر انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ایسی بے شمار نعمتیں دیں کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں کہ انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ خود اس کی ذات کے اندر ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ جس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس زمین بھر کر بھی کوئی مال و دولت ہو، لیکن اگر یہ آنکھ والی دولت اس کے پاس نہیں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس طرح کا نظر آتا ہوں، مجھے نظر سمجھ نہیں آئے گی کہ لوگ یہ پہاڑ کہتے ہیں، یہ درخت کہتے ہیں، یہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے، جب سے میں نے سمجھنے کی طاقت آئی ہے، میں نے تو کالا اندھیرا دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک گپ اندھیرا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر یہ نہ دیکھنے کی جو اس کی جستجو ہو گئی، وہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ کہے گا کہ مجھ سے میری ساری دولت لے لو، میرے پاس اور جتنی بھی مال و دولت میں نے اکٹھا کیا سب لے لو، مجھے آنکھیں لٹا دو، مجھے آنکھیں دے دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت کیسی ہے، کس رنگ کی ہے، کس شکل کی ہے، یہ کس طرح کی دکھتی ہے، میں خود کس طرح کا دیکھتا ہوں۔ تو پھر سمجھ میں بات آئی کہ دنیا کے اندر جو بھی آپ اکٹھا کر لیں اس کی قیمت آپ کی آنکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کے بدلے میں دنیا کی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ انمول تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانیت کے پاس، ان کی آنکھوں کی صورت کے اندر، اس کی زبان کی صورت کے اندر، اس کی کانوں کی صورت کے اندر، یہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہیں، اگر ذرا سی خراب ہو جائیں تو ہم مارے مارے پھرتے ہیں، تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس نعمتوں کے بدلے ہم اس کو صرف شکر گزاری، اس کی فرما برداری چاہتا ہے۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کسی سے کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے بدلے کے اندر اس کو کچھ نہ کوئی معاوضہ یا کوئی چیز دینی پڑتی ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں یار کتنا جو ہے بے ایمان آدمی ہے، اس نے میری فلاں چیز استعمال کی لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں دیا، تو سب لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر انسان کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے اور اسے ماہانہ 40 یا 50 ہزار روپے ملتا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں نے پورا مہینہ اس بندے کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے، اس کو 50 سے زیادہ کا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ یہ اگر 1 لاکھ کا فائدہ دوں تب تو جا کے مجھے 50 ہزار دے گا، مہینے کے ماہانہ تنخواہ دے گا۔ تو تنخواہ کے بدلے اسے اپنی رضا، اپنی ہمدردی اس انسان کے ساتھ جوڑنی ہوتی ہے۔ کیا ہے 50 ہزار کی اوقات آج کے دور میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے بے شمار اور انمول تحفے دیے ہیں، کیا اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تنخواہ لے کر کام نہیں کرے گا تو یہ بڑا بے ایمان ہے، بڑا ظالم آدمی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ جس نے بے شمار بے شمار نعمتیں دی ہیں، انمول نعمتیں دی ہیں، تو اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری کی جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت، انسان کا پیدا ہونا سب سے بڑی اس کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں انسان بنایا اور اس کے بدلے میں اس نے بے شمار نعمتیں دی استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اور صرف دنیا کے اندر کریں گے تو اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کرو، آخرت کے اندر اس کا صلہ بھی تمہیں ملے گا جنت کی صورت میں۔ اور پھر دیکھیں اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی، اس سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اوپر جو احسان تھا، سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے،
اور اس سے اس انسانیت سے خطاب کیا کتابوں کی صورت کے اندر، صحیفوں کی صورت کے اندر، کہ انسان تیرا رب تجھ سے یہ چاہتا ہے، یہ اچھی راہ ہے، یہ بری راہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس کو اپنائے گا تو جنت میں جائے گا، اگر اس کے خلاف کرے گا تو جہنم تیرا مقدر ہوگی۔ تو یہ اللہ نے اور بڑا احسان کیا اس انسانیت کے اوپر کہ دنیا میں بھیج کر اس کو بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ انبیاء اور رسول وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے، تاکہ یہ انسان جو اپنا سبق بھول چکا ہے، جو اپنے خالق کی فرما برداری بھول چکا ہے، اس فرما برداری پر واپس لوٹ آئے، اس کے احکامات کو ماننا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ نے انسانیت پر اور بڑا رحم کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن جن قوموں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا، ان پر نازل کردہ کتابات، ان کے احکامات کو چھوڑا، تو ان کا پھر کیا حال ہوا؟ ان کسی پر چیخ نے آ پکڑا، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، پانی کے اندر ڈبو دیا گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوا، انبیاء کرام اور ان پر بھیجی گئی تعلیمات کتابوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوا، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ عذابات ان کے اوپر آئے۔ کیا آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور کتاب جو آخری کتاب ہم پر نازل کی گئی، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کیا اس کی تصدیق کریں گے، اس کو نہ مانیں گے تو کیا ہم پر عذاب نہیں آئے گا اللہ کا؟ کیا ہم نافرمان نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم پر 3 طرح کے عذاب نازل کیے جائیں گے، ایک اس کے پاؤں کے نیچے سے، یا آسمان کے ذریعے، یا تیسرا یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ آپ دیکھیں آج اس قوم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے اور قرآن کو پس پش کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر بارشوں کی صورت کے اندر، سیلابوں کی صورت کے اندر بھی عذاب نازل ہو چکا ہے، زمین پر زلزلوں کی صورت کے اندر بھی عذاب نازل ہو چکا ہے، اور آپس میں تو ہم لڑ ہی رہے ہیں، ساری دنیا آپس میں جگڑ رہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، جو پچھلی کتابوں سے بہتر کتاب تھی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی تھی، تحریف کر لی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑی سی دنیاوی پیسوں کی خاطر، مال و دولت کی خاطر وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے تھے، تحریف شدہ کر لی تھی۔ لیکن اس کتاب کا اعجاز اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اسی کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم جانو کہ اس کے اندر کوئی ریب ہے، کوئی کمی ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنے بندے پر، فَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی صورت کوئی بنا کے لے آؤ، اس کی کوئی مثل بنا کے لے آؤ، اس طرح کے اندر کوئی تحریف کر کے کچھ اپنی سی چیز بنا کے لے کے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان سب کو اکٹھا کر لو، اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لے کے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، یہ نزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، تو پھر جاؤ اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور تم اکیلے نہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر دانشور ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، غیبی طاقتیں سمجھتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر لو، ان سب کو اکٹھا کر کے ملاؤ، اور اس طرح کی کوئی صورت، کوئی مثل بنا کے لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈر جاؤ اللہ کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثل نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 21 کے اندر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے کسی پہاڑ کے اوپر، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو وہ جو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں،
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ کتاب جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جس کے اندر تحریف نہیں ہو سکی، جس کے اندر جو ہے ملاوٹ نہیں ہو سکتی، جس کی مثل کوئی پیدا نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الکتاب ہے، پچھلی جتنی بھی کتابیں گزری ہیں ان سب کی ماں ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر ان پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان پر نازل کردہ کتابوں صحیفوں کو جھٹلایا اور دنیا کے اندر عذاب نے آ گھیر لیا، تو کیا ہم اس پچھلی جو کتاب ہے جو پچھلیوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اس کو چھوڑیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو کیا ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا؟ کیا ہم نام ماننے والوں میں سے نہیں ہوں گے؟ کیا جہنم کے کل قیامت والے دن ہم جہنم میں شامل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ؟ یقیناً ہوں گے۔ تو ہم نے اس کتاب کو سینے سے لگانا ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، بہت سارے رسول و انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزوں سے بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جو موزے کے طور پر اگر وہ پھینکتے تو وہ اژدھا بن جاتی تھی، وہی لاٹھی کو جب اللہ نے فرمایا پانی پہ مارو تو پانی جو ہے دریا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہی لاٹھی جب پہاڑ پر ماری گئی پانی کے لیے تو اس میں سے چشمے نازل کر دیے گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لاٹھی نہیں تھی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، بخاری کی حدیث نمبر 4981 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 385 ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے تھے، میرا معجزہ یہ قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 58 کے اندر، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکی ہے، موعظات، بہترین نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بہترین نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ دور کر دے گی بیماریوں کو، لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر ٹیڑھ پن آ چکا ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کے ساتھ ملاوٹ، دھوکہ دہی کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا تمہارے دلوں کے اندر آ چکا ہے۔ اس جیسے جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ تمہارے اس بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت، وَرَحْمَةً، اور اللہ کی رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے۔ قل، اے نبی پھر کہہ دیجئے، بفضل اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، یہ برحمتہ ہی، اور رحمت ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی، پھر بذالک، تو پھر فلیفرحوا، تو پھر جاؤ اور خوشیاں مناؤ اس بات کی۔ کس بات کی؟ کہ اس قرآن کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے، یہ دلوں کے اندر بیماریوں کو دور کرتی ہے، تو پھر جاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم اکٹھے کرتے ہو، یہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جو تم سارا دن کی محنت کے ساتھ اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ ان کتابوں، ان علماؤں کے جو کتابیں ہیں، ان کی فکروں، ان کی کتابوں سے بہتر یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے، جو جو تم اکٹھے کرتے ہو ان سب سے بہتر یہ کتاب تمہارے طرف آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب نازل کی، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کس طرح اسلام قبول کیا۔ پہلے تو وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو جو ہے وہ روکا جائے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب وہ خود سنتے ہیں قرآن کی تلاوت تو پھر ایک جملہ بولتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پورے مشرکین مکہ ڈر رہے ہیں، اس کتاب کے بارے میں ڈر رہے ہیں، چلو مجھے بھی لے چلو اپنے رسول کے پاس، میں آج ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کنہوں نے اس کے دل کو بدلا؟ کس چیز نے ان کے دل کو بدلا؟ ایمان پر لے آئے، اس کتاب نے ان کے دلوں کو بدلا، اس قرآن مجید نے ان کو ایمان لانے پر بدلا۔ پورے مشرکین مکہ جو بندہ اسلام لے کے آ رہا تھا کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنی آیاتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 کے اندر، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمام مومنین پر، اذا باسا کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فیہم ان کے اندر، رسول من انفسہم ایک رسول جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو، ویزکیہم اور تزکیہ کرتا تھا، ان کو پاک کرتا تھا، ان کی بیماری ان کی جو برائیاں ہیں ان کو دور کرتا تھا، یعلمہم الکتاب اور علم سکھاتا تھا کتاب کا، والحکمہ اور حکمت کا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً وہ اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ اس قرآن کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیاتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے لوگوں کو، اور لوگ جو ہے اس سے اپنا تزکیہ کرتے تھے، مومنین بھی تزکیہ کرتے تھے، اور لوگ بھی جانتے تھے کہ واقعی ہمارا ایک رب ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کسی دوسرے کے انسان کے اوپر حاکم بن کر نہ بیٹھ جائے، کسی اپنے غلام کے اوپر تشدد نہ کرنے لگ جائے، تمام انسانیت اللہ کے ہاں برابر ہے، کسی انسان کسی دوسرے انسان کا حق نہیں کھا سکتا، کہ انسان کسی دوسرے انسان کو رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اور اس کے پیشے کی بنیاد پر چھوٹا نہیں کہہ سکتا کہ تو موچی ہے اور میں فلاں ہوں، تو تیرا رنگ کالا ہے اور میں گورا ہوں، نہیں، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا فوقیت حاصل نہیں۔ تو یہ پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ قرآن مجید تھا جنہوں نے مشرکین مکہ کے دل کو بدلا، جو اسلام لے آئے، تبلیغ کی، اور پھر ایسے مجاہد بن گئے کہ جنگوں کے اندر پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، قربانیاں دے رہے ہیں، جان کی، مال کی، اپنی عزتوں کی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ اللہ کا قرآن ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اگر آج ہم اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو کیا ہمارا حال بھی پچھلی قوموں کی طرح نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے نبیوں کو اور ان کی کتابوں کو جھٹلایا؟ یقیناً ہمارا حال بھی ان جیسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے تم پر 5 حقوق ہیں، 5 حقوق۔ پہلا حقوق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 285 کے اندر، آمنا رسولو، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، بما انزل علیہ، جو اس پر نازل کیا ہے، من رب ہی، تمہارے رب کی طرف سے، وللمومنین، اور تمام مومنین پہ اس پر ایمان لائیں۔ کہ آج ہم ایمان لاتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ دنیا کے اندر ہمیں فلاں سرٹیفکیٹ ملا ہے، ہماری کارستاری کی وجہ سے ہمیں وہاں وہ جو ہے اسناد دی جا رہی ہے، تو ہم دنیا کو دکھاتے بھی رہیں گے کہ دیکھو یار میرے پاس فلاں شیلڈ ہے، فلاں سرٹیفکیٹ ہے، تو لوگ فخر کے ساتھ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن یہ وہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بہت بڑا انعام آ چکا ہے، کیا ہم نے اس پر بھی فخر کیا ہے؟ کبھی اس کو بھی سینے سے لگایا ہے کہ میرے پاس گھر کے اندر قرآن ہے، میں اس سے استفادہ حاصل کروں؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہمیں پتہ ہو کہ مجھے پیدا کرنے والے کی طرف سے میرے پاس کتاب آئی ہے، اور وہ الماریوں میں بند پڑی ہو، کبھی کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں اسے، ایسا ہے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا، کیا ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کے لیے کبھی پڑھا ہے، کبھی اٹھایا ہے؟ تو پھر کون سا ایمان ہے ہمارا اس کتاب کے اوپر؟ اگر ایمان لاتے تو یقیناً ہمارے سینوں کے پاس ہوتی، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہوتی، ہم نے تو سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہیں، ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا، دل اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اللہ خالق کی طرف سے ہے، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، جو مجھے سانسیں دے رہا ہے، بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں، یہ اس نے نازل کی ہے، یہ اس کی طرف سے کتاب ہے، اس پر ایمان اور پختہ ایمان لے کے آنا چاہیے ہمیں۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم اس پر اوپر ایمان لے آئیں۔ قرآن کا دوسرا حق جو اس کے اوپر ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بند کر کے کتابوں کی طرح باقی کتابوں کے ساتھ نہ رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، لوگوں کے اندر عام کیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل پگھلیں، دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو، وہ اس کو پڑھیں۔ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم اس سے پڑھیں گے نہیں تو کیا ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے؟ کیا اس کو جھٹلائیں گے نہیں؟ بالکل جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ
مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْ ایمانہم، اور جب آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زادت ایمانہم، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر زیادہ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اس قرآن کو پڑھنے سے خوف خدا تمہارے دل کے اندر آئے گا۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، نہیں پڑھنے سے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ہم جھٹلانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699، آپ نے فرمایا کہ جو انسان قرآن کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر سکینہ نازل کرتا ہوں، سکون طاری کرتا ہوں، اس کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں خرافات، آج بے سکونی عام ہیں، لیکن ہم کیا وجہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کتاب کو نہیں اٹھاتے؟ جب پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر خوش ہونا ہے، یہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہر لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، بنگلہ نہیں ہوتا، فلاں چیزیں نہیں ہوتی، آج مصیبت بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس مصیبت سے بھی اللہ نکالے گا مجھے، تو دل میں ایمان زیادہ بڑھتا ہے، اللہ سکون طاری کرتا ہے دلوں کے اندر، جو قسم کی اتری ہوئی ہے دل کے اندر، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، سکون ہی نہیں ہے، تو ایمان اس کو پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے دلوں کے اندر سکون نازل ہوتا ہے۔ اور پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2910 ہے کہ اس کے ایک حروف پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں الف لام میم، اس کے اندر 3 حروف ہیں، الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن فائدہ جب ہوگا کہ آپ اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں، لیکن ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایمان لانے، اگر ایمان لایا ہے تو دوسرا کام اس کو پڑھنا بھی تو ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بس ایمان لے آئیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور بس اس کو رکھ لیں، نہیں، اس کو پڑھنا ہے میرے بھائیوں، اس کو سیکھنا ہے۔ اپنے بچوں کے اندر ہم کرتے تو ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں تو مدرسے میں بھیجتے ہیں، آج کل تو وہ بھی نہیں بھیجتے، اسکول کی تعلیم کی ہمیں فکر ہے لیکن دنیاوی تعلیم کی ہمیں، قرآنی تعلیم کی ہمیں فکر نہیں ہے، مدرسوں میں بچوں کو نہیں بھیجتے کہ وہ سیکھ نہ لیں، اور اگر بھیجتے بھی ہیں تو جیسے قرآن ختم ہوا عربی پڑھ لی بس ختم، اب کیا مسجد جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کو ترجمہ سیکھنا ہے، اس کے اندر کیا کیا احکامات ہیں اس کو سیکھنا ہے، تو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں۔ آج تک میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی ابھی تک تلاوت عربی گرامر ٹھیک نہیں ہوگی اور صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے، ہمارا لگاؤ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، ایمان رکھ لیا ہے لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتاؤ پھر کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اس قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہم پر ہے کہ اس کو سمجھیں، پہلا ایمان لے کے آئیں، دوسرا اس کو پڑھیں، تیسرا اس پر سمجھیں کہ اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم پر اگر کوئی چیز منع کی گئی ہے تو ہم نے اس سے منع ہونا ہے، اگر کوئی کرنے کا کہا گیا تو وہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں لیکن بس وہ عربی پڑھ رہے ہیں، کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ لوگ صرف عربی پڑھ لیتے ہیں اس شوق کے اندر کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے اندر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لَذِكْرِ، ہم نے اس قرآن کو، ذکر کو آسان بنا دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ بس عربی پڑھ لیں اور سمجھے نہ کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہا جا رہا۔ لازمی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، صرف عربی پڑھیں گے تب بھی ہم اللہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صرف عربی پڑھ رہے ہیں، ایمان لے آئے لیکن اس میں یس اور نو کیا کہا گیا ہے، کرنا کیا ہے، کر ویسے ہی رہیں جیسے ہماری دنیا چل رہی ہے، بس پڑھ لیتے ہیں صبح 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بعض تو پڑھتے نہیں ہیں، چلو جو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی بہت بڑا ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ قرآن کا تیسرا حق تھا کہ ایمان لایا جائے، پڑھا جائے اور اس کے بعد اس کو سمجھا بھی جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور قرآن کا چوتھا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، عمل بھی کرنا ہے اس قرآن کے اوپر، صرف پڑھ کر سمجھ نہیں لینا، عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یقیناً ہم اس قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ہم سے بڑا کافر کون ہوگا؟
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا اللہ کی کتاب کو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو ہم کہاں کے مسلمان رہ گئے بھائی؟ اللہ کے حکموں کو مانیں گے نہیں تو پھر کہاں کے مسلمان ہیں؟ نہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا بہت ضروری ہوگا۔ عمل کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کتنے ہی احکامات آتے ہیں۔ نماز کا حکم آتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہم تو پہلے نماز پڑھتے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 246، کہ انسان کے ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ صلاۃ ہے، کہ انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب وہ کفر کر رہا ہے، وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ اگر وہ جتنی بھی بیماری کے اندر ہوتے تھے، اس حال میں اگر ہوتے تھے کہ دو بندوں کے کندھوں پر مسجد میں آ سکے تو وہ دو کندھوں کے سہارے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بندہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہا تو کہیں منافق نہ مجھے گمان کرنے لگ جائیں لوگ، کیونکہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی، اس میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں نماز پڑھ رہا سب کو پتا تھا۔ جو پڑھ رہے تھے وہ تو مومنین تھے، جو نہیں آتے تھے کبھی کبھی آتے تھے تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یہ منافق ہے، یہ تو جھوٹا اسلام کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے رسول اللہ پر، کبھی دیکھا ہی نہیں، عصر کی نماز میں تو تھا ہی نہیں، ظہر کی نماز میں تو تھا ہی نہیں۔ تو منافق کنسیڈر نہ کیا جائے ہمیں، اس لیے صحابہ کرام بے حد تنگی، بخار اور بیماری کے اندر، یہاں تک کہ اگر ان کو دو بندوں کے کندھوں پر سہارا لے کر آنا پڑتا تو وہ مسجد کو فوقیت دیتے تھے کہ مسجد میں جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جا کر ان کے سامنے ان کی اقامت کے اندر جو ہے ہم نماز پڑھیں۔ آج ہم نماز پڑھ نہیں رہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو کوشش کرتے ہیں گھروں میں پڑھ لیں، یار کیا مسجد جائیں، مسجدوں کی تکذیب بھی اس طرح ہی ہو رہی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ تو ہم نے عمل کے طور میدان کے اندر بھی اس قرآن کو تھامنا ہے، ہر حال کے اندر اس قرآن کو تھامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 اور 25 کے اندر، وَمِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض کیا، جس نے منہ موڑا، عن ذکری، اس ذکر سے، فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٍ ضَنْكَ، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ دنیا کے اندر مارا پھرے گا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھ سے میرے جو ہے وہ کھانا پورا نہیں ہو رہا، میری بجلی کا بل نہیں دیے جا رہے، معیشت ضنکا دنیا کے اندر لگا رہے گا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، معیشت ضنکا وَنَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی لگا پڑے گا اور قیامت والے دن کیا کریں گے؟ اندھا کھڑا کریں گے۔ کالا، پھر وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، کہ میں تو دنیا کے اندر مجھے اندھا کھڑا کیوں کیا ہے میرے رب، مجھے اندھا کھڑا کیوں کیا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میرے تو آنکھیں تھیں دنیا کے اندر، لیکن آج قیامت کے اندر تو نے مجھے کھڑا کیا تو اندھا کھڑا کیوں کیا ہے میرے رب؟ کالا کذالک، تو پھر اس سے کہا جائے گا کالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تجھ سے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا نا، جیسے آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ آج ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ کر، یہ آنکھ کہ مجھے آنکھ کیوں نہیں دی، کہ دنیا نے تو نے اس کی قیمت بھری تھی کوئی آنکھ کی؟ نہیں بھری تھی، تو آج ہم نے چھین لیا تو کون سا ٹھیکیدار بن گیا ہے اس کا؟ تو نے تو قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تو ہم نے قرآن کو بھلانا نہیں ہے میرے دوستو، اس پر عمل کرنا ہے، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے قرآن کا، اور آخری حق، کہ ہم اس پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں، نمبر 2 اس کو پڑھیں، نمبر 3 اس کو سمجھیں، نمبر 4 اس پر عمل کریں، اور پانچواں اور آخری حق کہ اس کی تبلیغ کریں، اس کو دنیا تک پہنچائیں، ہر اس انسان تک پہنچائیں جس تک یہ دعوت نہیں گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے اللہ کے رسول اس کی تبلیغ کر، انزل الیک جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہ کرے گا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو چاہتا ہے کہ تیری رسالت کا حق ادا ہو تو اس قرآن کو جو میں نے تیری طرف نازل کیا ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اس کو بندے تک پہنچا، ہر اس بندے تک پہنچا کہ تیرے رب یہ چاہتا ہے تجھ سے۔ وہ آدمی جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کو بتا کہ بھائی یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو اس پر عمل کر اللہ کے بندے۔ کیوں دنیا کے اندر تو جو ہے وہ مگن ہوا ہے، اللہ کی یاد دل کے اندر ہونی چاہیے۔
تو اس پر ہم نے دوسرے بندوں کو بھی پہنچانا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ اور بہت سارے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، موبائل عام ہے، لوگ موبائل پر یوٹیوب اور باقی چیزیں تو دیکھتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی اور ان کو بھی بتائیں کہ اپنے موبائل کے اندر اس قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں۔ یہ انگلیاں جو چل رہی ہیں قرآن کے اوپر چڑھیں، ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع، ایک آیت پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم ایک آیت اگر جانتے ہو تو اس کی تبلیغ کرو، اگر ایک آیت جانتے ہو تو اس کی تبلیغ کرو، اس کو بھلاؤ نہیں، اس کو پھیلانا نہ چھوڑ دو۔ اگر تم نے خود عمل کر لیا ہے لیکن لوگوں کو نہیں بنا دے تب بھی تم پکڑے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو میں تو اپنے لیے جنت پسند کرتا ہوں، میں تو اپنے لیے یہ پسند کروں کہ اللہ کی لازوال نعمتیں میرے لیے ہوں، تو کیا میں اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کروں؟ کیا میں اپنے بھائی کو اس تک نہ پہنچاؤں؟ یقیناً ہمیں اس تک بھی پہنچانا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر جو اللہ کے ساتھ لوگ شریک کر رہے ہیں، آج دنیا کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور بدعات کا جو ہے وہ گٹا گپن دے رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ اس قرآن کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو حق ہم پر تھا کہ ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے یہ حق ادا کرنا چھوڑ دیا۔ لوگ اپنے طرح کا مذہب بنا کے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر، جو ان کے علماء کہہ رہے ہیں وہی وہ مانتے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کس آیت سے تم تشریح کر رہے ہو، مجھے بتاؤ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ اس کتاب کے بارے میں اپنے علماء، اپنے بزرگوں کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا بس اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کبھی خود سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں بھی پڑھوں کہ میرے اللہ مجھ سے کیا خطاب کرنا چاہ رہا ہے۔ ان سے دین سیکھتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کس طریقے سے، مسلمان کس طریقے سے جو زندگی کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر کہ تم میں سے جو شخص ایمان لائے گا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور تم میں سے جو شخص اللہ کے کچھ احکامات کو مانے گا اور کچھ کا انکار کرے گا، تو اگر جس نے یہ روش اختیار کری، جس نے ایسا کام کیا کہ دین کے کچھ حصے کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا کے اندر تمہیں رسوا کر دے گا، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن شدید ترین عذاب کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایمان لانا ہے، مکمل لانا ہے، اور دنیا کے ہر بندے تک پہنچانا ہے۔ آج بڑے بڑے علماء جو پہلے دور کے اندر تھے، لوگ انہیں شیخ الحدیث، شیخ الہند کہتے تھے۔ محمود الحسن نام کا وہ ہے علماء بہت پرانے، ان کو لوگ شیخ الہند کہتے تھے۔ ان کی کتاب ایک وحدت الامت ہے، ان کتاب کے اندر، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ جو افراتفری ہے، مسلمانوں کے زوال کی جو وجہ ہے وہ 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دوسری وجہ ہے آپسی اختلافات۔ اور پھر ایک اور علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں وجہ بیسیکلی ایک ہی وجہ ہے، آپسی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو نہیں پڑھ رہے۔ انور شاہ کشمیری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اسی بحث کے اندر گزار دی کہ کون سی فقہ کی رائے ٹھیک ہے، حنفی کی رائے ٹھیک ہے یا شافعی کی رائے ٹھیک ہے، یہ حرام ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں ساری توجہ اس دین کتاب کے اوپر دینی چاہیے تھی، اس کتاب کی سربلندی کے لیے دینی چاہیے تھی، جگہ جگہ مدرسے کھولنے چاہیے تھے اس کتاب کو، اس عربی کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم عربی سیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کتاب کو سینے سے لگائیں۔ علماء نے، لوگوں نے کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیے لیکن اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جس فقہ کے انسان نے جو کتاب لکھی بس اسی کو ہم دین مان کر اس پر چل رہا ہے، کبھی غور نہیں کیا کہ قرآن مجید کے اندر شرک کے بارے میں کیا آتا ہے، قرآن مجید کے اندر باقی احکامات کیا ہیں جو ہم نے ماننے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو کتاب کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ہم پر بھی وبال ہے کہ ہم نے ان تک کیوں نہیں پہنچایا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کریں۔ حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر نمبر 2 اس کا ذکر کریں، اس کو پڑھیں، ٹائم نکالیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنی بھی
مصروفیات ہے، اس میں ٹائم نکالیں، موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر کے نکالیں، اس کو پڑھیں، 2 آیاتیں پڑھ لیں، 4 آیاتیں پڑھیں، اور پھر سمجھیں کہ اس آیات میں کیا کہا گیا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ میں اس پر اب عمل کروں گا انشاءاللہ، میں وعدہ کرتا ہوں، اور پھر اس کی تبلیغ بھی کریں۔ جب کوئی ساتھی، کوئی دوست آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو اللہ کی بات کریں کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ ہم پر حق ہے۔ اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ہم اس کو جھٹلانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھیں گے بھی، اس کو سیکھیں گے بھی، اور اس کو باقی دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام ساتھی صفحے